کہ رمضان کے اندر ہم رات دن اللہ کی عبادت میں مکمل توجہ کے ساتھ مائل ہو جائیں، مصروف رہیں، تو یہ زہد کا فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد علم شرعی اور علم دینی کو حاصل کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ رمضان کے آنے سے پہلے کی تیاری ہے۔ مطلب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے تو آپ کیسے روزہ رکھیں؟ بھئی اگر معلوم نہیں ہے کہ سحر کب تک کرنا ہے تو کیسے سحر ہوگی؟ معلوم نہیں ہے کہ افطار کا فائدہ کیا ہے تو پھر افطار کی برکتیں کیسے حاصل کریں؟ معلوم نہیں ہے کہ کس وقت روزہ ٹوٹنے پر کفارہ لازم آتا ہے، کس وقت صرف روزے کی قضا لازم آتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ رمضان کے درمیان کے بہت بڑے عمل اور پیارے عمل روزے کے سلسلے میں کیسے تیاری کریں گے؟ تو علم شرعی کو حاصل کرنا یہ رمضان کے مہینے کا استقبال۔ تو علم شرعی کے 3 درجے، بھئی ایک ہے عبادت کا علم حاصل کرنا کہ ہم عبادت کیسے کریں، دوسرا ہے اخلاق کا علم حاصل کرنا کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کریں، تیسرا ہے عقیدے کا علم حاصل کرنا کہ ہمارے اندر عقیدہ کیسے ہو۔ یہ 3 علوم سے جب کوئی آدمی مزین ہو جاتا ہے، ضروری معلومات اختیار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ماہ رمضان کا استقبال کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو 3 قسم کے علوم، اخلاق کا، پھر عقیدے کا، پھر عبادت کا، یہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری۔ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ 5ویں چیز ہے سنتوں کی پابندی، سنتوں کی محافظت، ہمارے آقا کی سنتیں کیا کیا ہیں اس کو اختیار کرنا، یہ بھی ماہ رمضان کی تیاری کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، سنتوں کے پابند ہو جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ فضل کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے بولیے؟ فضل کا مہینہ ہے۔ ہر مہینہ یہ عدل کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ فضل کا مہینہ ہے۔ ہر مہینے میں بندہ 2 رکعت پڑھے گا تو 2 رکعت کا ثواب ملتا ہے، لیکن ماہ رمضان چونکہ فضل کا مہینہ ہے، بندہ 2 رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 700 رکعت کا ثواب دیتا ہے۔ یہ فضل کا مہینہ ہے، تو لہذا اس کے اندر سنتوں کی خاص طور پہ محافظت ہو۔ فرض بھی سنت ہے، یاد رکھیں۔ سنت کا مطلب ہمارے سرکار نے جو کچھ کیا، ہمارے سرکار نے فرض پڑھی وہ بھی سرکار کی سنت، نفل کی ادا کی وہ بھی سنت، ہمارے سرکار نے حقوق ادا کیے وہ بھی سنت، ہمارے سرکار نے دکھ درد والوں کی مدد فرمائی وہ بھی سنت۔ تو اس طرح سنتوں کی محافظت جب بندہ کر لیتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، تو ماہ رمضان کا استقبال کرنے والا بن جاتا ہے، بلکہ ماہ رمضان اس کا استقبال کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے توکل۔ توکل کا مطلب اللہ پہ بھروسہ۔ جیسے یہ لفظ سنتے یا کہتے ہیں، سیدھا ہمارا تصور کھانے پینے کی طرف جاتا ہے۔ گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ توکل یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ صرف رزق اور مال وغیرہ میں اس کا تعلق نہیں، صرف اتنا محدود تصور نہیں ہے توکل کا۔ توکل کا مطلب اللہ پہ بھروسہ کرنا، اس کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے، پھر اس کا تعلق کردار سے بھی ہے، پھر اس کا تعلق مال سے بھی ہے، اس کا تعلق عمل سے بھی ہے، پھر اس کا تعلق سوچ سے بھی ہے، اس کا تعلق سجدہ ریزی سے بھی ہے، پھر اس کا تعلق توبہ استغفار اور معافی مانگنے سے بھی ہے۔ ہر میدان میں توکل، بندہ توبہ کرے قبولیت کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرے، بندہ 2 رکعت پڑھے قبولیت کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرے، بندہ اچھا خیال رکھے قبولیت کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرے، بندہ مال خرچ کرے قبولیت کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نام توکل، اس کا بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے۔ تو بندہ اگر اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بن جائے تو پھر رمضان شریف آ رہے ہیں، تو رمضان میں جو کچھ کرے گا یہ بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالی رمضان جانے سے پہلے سب قبول کرے گا،
سب قبول کرے گا، کوئی چیز رد نہیں ہوگی، توکل اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو یہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا یہ بھی بہت بڑے اونچے درجے کی چیز ہے۔ اس کے بعد 7ویں چیز ہے تیاری کے اعتبار سے، تیاری کے ضمن میں اخلاص اور اچھی نیت۔ یہ اخلاص اور اچھی نیت بھئی اس کا رمضان سے گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ میں آج جمعہ کے موقع پر مسجد النور میں بھی یہ عرض کیا کہ اخلاص اور حسن نیت کا گہرا تعلق ہے رمضان سے۔ ذرا دیکھیں، جب ہم عام دنوں میں کوئی نیکی کرتے ہیں تو جتنی نیکی کی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ ہر نیکی کا ثواب بڑھا کے دیا جائے تو 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، بھئی ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب۔ مگر رمضان یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ رمضان میں ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کے دیتا ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ یہ 700 گنا تک ثواب کیسے پہنچا، پھر اس سے بڑھ کے کیسے پہنچا؟ یہ اچھی نیت کی وجہ سے پہنچا۔ بھئی کام تو اتنا ہی ہو رہا، کام تو اتنا ہی ہے، لیکن 700 یا اس سے زیادہ کروڑوں درجے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے بندے کی نیت کے اعتبار سے۔ حسن نیت اور اخلاص کا بہت بڑا دخل ہے رمضان کے مہینے کے معمولات سے۔ چنانچہ حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا من اخلص للہ 40 یوما، جو شخص 40 دن تک اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ، تو اظہر اللہ ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے، اس کی زبان پر حکمت کے چشموں کو ظاہر کرتا ہے۔ حکمت کے چشمے ظاہر ہو جاتے ہیں بھئی اخلاص کے نتیجے میں، اخلاص کی برکت سے۔ پھر ایک بہت بڑی پیاری انتہائی ایمان افروز حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار سے پوچھا اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ حضور سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخلاص کیا چیز ہے، یہ اچھی نیت اور اخلاص کیا چیز ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر میں ذرا جبریل سے پوچھ لیتا ہوں، جبریل سے پوچھتا ہوں۔ تو سرکار نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل معلوم ہے تمہیں اخلاص کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا ذرا میں میکائیل سے پوچھتا ہوں کہ اخلاص کیا ہے، پھر اچھی نیت کیا ہے؟ تو حضرت میکائیل علیہ السلام سے جبریل نے پوچھا، جبریل نے، تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا ذرا میں اللہ سے پوچھتا ہوں۔ بات مدینے سے لے کر عرش تک پہنچ گئی، میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اخلاص کیا ہے؟ تو حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار یہ اخلاص کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا الاخلاص سر من اسراری اودعہ قلب من اشاء من عبادی۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میکائیل بھئی اخلاص کے بارے میں پوچھتے ہو، یاد رکھنا اخلاص یہ دراصل میرے رازوں میں سے ایک راز کا نام ہے، میرے رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے اخلاص۔ میں میرے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہے اخلاص کی دولت ڈال دیتا ہوں، تو بندے کے اندر اچھی نیت پیدا ہو جاتی ہے، ہر کام میرے لیے کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہر کام میرے لیے کرنا جس کو اخلاص کہتے ہیں، یہ اخلاص کسی عمل کا نام نہیں، کسی محنت کا نام نہیں، کسی طلب کا نام نہیں، کسی طلب کا نام نہیں، یہ میری طرف سے دیے جانے والے ایک راز کا نام ہے۔
یہ میرا راز ہوتا ہے اخلاص. میں ہر ایک کو نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہوں اخلاص سے ہمکنار کرتا ہوں. تو یہ اخلاص، یہ رمضان کے آنے سے پہلے اخلاص کا پیکر ہم کو بننا ہے. یہ تیاری بھئی ہر کام بھئی اللہ کے لیے کرنا ہے. یاد رکھیں کہ جو اگر نیکی بھی ہے مگر اس کے اندر نیت اللہ کے لیے کرنے کی نہ ہو تو وہ نیکی بھی بری بن جاتی ہے. نیکی قرآن مجید میں نماز پڑھنے والوں کی برائی بیان کی گئی. آئی نماز پڑھنے والوں کی برائی قرآن میں آیا. اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین، تباہی ہو نماز پڑھنے والوں کی، بربادی ہو جائے گی. نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی. تو وہ کون؟ تو وہی جو اخلاص کے بغیر نماز پڑھتے، جو اللہ کی رضا کے سے ہٹ کر نماز پڑھتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. جس نماز کے اندر اللہ کی رضا نہ ہو وہ نماز عبادت تو دور کی بات ہے، وہ تو جہنم میں لے جانے والی بن جاتی ہے. تو اخلاص سب سے بڑی دولت، اللہ کا خزانہ ہے، یہ اللہ کا راز ہے بھئی، اللہ کا راز. پھر اخلاص اتنا بڑا حسین عمل ہے دل کا کہ یاد رکھیں کہ چھوٹا بھی تھوڑا بھی بھئی اچھی نیت کے ساتھ ہو تو وہ تھوڑا تھوڑا نہیں رہتا، وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا بن جاتا ہے. نیکی والا عمل جس کے اندر اخلاص اچھا ہو تو تھوڑا سا عمل بھی احد پہاڑ سے زیادہ ثواب والا بن جاتا ہے. بلکہ بعد وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے، تفصیلات عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، بندے کے اندر اچھی نیت بھائی اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، صرف اللہ کے لیے کرنے کا دھن ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ نہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتا ہے. بندہ وہ عمل شروع ہی نہیں کیا، وہ عمل کرنا آغاز ہی نہیں ہوا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے دل کو دیکھ کر جیسی نیت تھی اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو اسی لیے حدیثوں میں آیا میدان قیامت میں کچھ بندے پریشان ہوں گے. آپ بولیں گے پریشان اس لیے ہوں گے کیونکہ ان کو دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی، اس لیے پریشان نہیں. ایسے بھی بندے ہوں گے جو گناہوں سے پریشان ہوں گے. کچھ ایسے بندے ہوں گے جو نیکیوں کو دیکھ کے پریشان ہوں گے، خود اپنی نیکیوں کو دیکھ کر پریشان ہوں گے. تو رب ذوالجلال ان کو قریب بلائے گا، بلا کے ان کے کان میں فرمائے گا، سارے اہل محشر کو ہٹا کے کان میں فرمائے گا. کیوں پریشان ہوتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا مولا اتنی نیکیاں تو میں کرا ہی نہیں، اتنی نمازیں تو میں پڑھا ہی نہیں، اتنے صدقہ خیرات تو میں کرا ہی نہیں، اتنی نیکیاں کیسے آ گئی؟ پہاڑوں کے برابر نیکیاں دکھائی دے رہی ہیں، اس پہ میں پریشان ہوں، تعجب ہو رہا ہے. رب ذوالجلال فرمائے گا تجھے نہیں معلوم، تو پڑھتا تھا 2 رکعت لیکن نیت اچھی تھی اور اخلاص میرے ساتھ تھا، تو 2 رکعت تو ظاہری ہوتے تھے، نیت اچھی ہونے کی وجہ سے ہزاروں رکعت کا ثواب دے دیتا تھا. نیت کی وجہ سے عمل بڑھ گئے، حسنات اور نیکیاں بڑھ گئیں. تو اتنا بڑا کردار ہوتا ہے اخلاص کا. تو جو بندے مخلص بن جاتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے، پروردگار عالم ان کو ایسا محبوب ترین بندہ بنا دیتا ہے کہ خود رمضان ان کا استقبال کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اہم ترین چیز آ رہی ہے بھئی، وہ چیز ہے عزلت. کیا ہے بولیے؟ عزلت. یہ لفظ، یہ عربی لفظ ہے عزلت، مگر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بھئی عزلت کا مطلب کیا ہے؟ عزلت، بھئی عزلت کا معنی ہے بھئی التفرد عن الخلق، مخلوق سے الگ تھلگ ہو جانا.
لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا، تنہا ہو جانا، بھائی اس کا بھی رمضان سے گہرا تعلق ہے۔ یعنی اعتکاف جو ہوتا ہے آخری عشرے میں، اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ مخلوق سے الگ ہو کر خالق سے وابستہ ہو جانا، لوگوں سے کٹ کر بھئی اللہ کی یادوں سے وابستہ ہو جانا، اس کا نام ہے اعتکاف۔ عزلت، مخلوق سے الگ ہو جانا، یکسو ہو کر اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا۔ تو اس کے اندر بہت سارے صوفیاء کرام کے بہت اختلافات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مخلوق سے کٹ کر الگ رہنا، اللہ کی یاد میں رہنا، یہ بہت زیادہ اونچا مرتبہ نہیں ہے۔ بعض صوفیاء فرماتے ہیں نہیں، زمانے کے حساب سے یہی بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جو میں شروع میں آیت کریمہ پڑھا آپ کے سامنے، سورہ مائدہ کی تھی، تو اس آیت کریمہ سے اس کو میں جوڑ رہا ہوں۔ وہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم کو کبھی بھی وہ لوگ بھٹکا نہیں سکتے جو ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، جب کہ تم اپنی فکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی فکر کرے، بھیا اپنی فکر کرنے والا بن جائے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل دوسروں کی فکر چھوڑ دی جائے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ہی ختم کر دیا جائے، نہیں، یہ ابتدائی منزل میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہر آدمی پہلے اپنی فکر کرے، بعد میں دوسروں کی فکر کرنے والا بن جائے۔ یہ جو ہمارا طریقہ ہے، ہم اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کی فکر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ دوسروں کی فکر کی بھی ہماری عادت الگ ہے، ہم کو اپنے گناہ یاد نہیں رہتے اور دکھائی نہیں دیتے، دوسروں کے گناہ دکھائی دیتے ہیں اور دوسروں کی فکر میں لگ جاتے ہیں، جبکہ ہم ان سے زیادہ گناہگار ہیں۔ تو ہم کو اپنی فکر کرتے ہوئے ہمارے اپنے گناہوں کی تلافی کا سامان کرنا چاہیے۔ تفسیر روح البیان میں آیا، یاد رکھیں کہ سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ بندے کا دل سخت ہو جائے۔ دل سخت ہو جانا یہ سب سے بڑی لعنت ہے، سب سے بڑا گناہ اور جرم ہے دل سخت ہو جانا، کیونکہ جب دل سخت ہوگا نہ نیکی سمجھ میں آئے گی نہ برائی۔ دل سخت ہونے کی وجہ سے ہی ایک آدمی زنا کرتا ہے، دل سخت ہونے کی وجہ سے آدمی شراب پیتا ہے، دل سخت ہونے کی وجہ سے آدمی جوا کھیلتا ہے، دل سخت ہونے کی وجہ سے آدمی غیبت اور جھوٹ بولتا ہے، دل سخت ہونے کی وجہ سے آدمی معاذ اللہ اللہ رسول کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، دل سخت ہونے کی وجہ سے دنیا تباہ، آخرت تباہ، قبر تباہ، ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ دل کی سختی سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم دل کو سخت بنانے والی چیز سے بچو۔ تو ان کی امت نے عرض کیا، سرکار دل کو کون سی چیز سخت بناتی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ اپنے گناہوں کو دیکھنا چھوڑ کر دوسروں کے گناہوں پہ نظر رکھنا شروع کر دے تو اس سے اس بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے جرائم پہ نظر، دوسروں کے خطاؤں پہ نظر، دوسروں کے گناہوں پہ نظر، دوسروں کے جرموں پہ نظر، ہر ایک کے جرم اور گناہ کی تجسس میں رہنا کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں ایسا گناہگار، فلاں ایسا مجرم۔ تو اس طرح دوسروں کے گناہوں کو دیکھنا، پھر اپنے گناہوں سے روگردانی کرنا، یہ دل کو سخت بنا دیتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو گیا تو آدمی کے دل میں ہر بات یہ اثر کے طور پہ داخل نہیں ہو سکتی، پھر آدمی اتنا زیادہ شقی اور بدبخت ہو جاتا ہے کہ دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا انداز زندگی ایسے ہی ہے، ہم دوسروں کے گناہوں کو دیکھنے والے، ہم دوسروں کے گناہوں کو دیکھنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بندے دوسروں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو وہ غلام بن جاتے ہیں، پھر جو بندے اپنے گناہوں کو دیکھ لیتے ہیں وہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔
وہ بادشاہ بن جاتے ہیں. تو رمضان کا استقبال کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھنے والے بن جائیں. ہماری نظر میں صرف ہمارے گناہ ہو کہ سال کے درمیان میں نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا، یہ جرم بھی ہوا، وہ گناہ بھی ہوا، وہ بات بھی ہو گئی، یہ بات بھی ہو گئی، کیا کروں کیسے کروں. چلو ایک مہینہ آ گیا ہے مغفرت کا کہ جس کا آغاز ہی رحمت سے ہو رہا ہے، کہ اس کا ابتدائی جو اشرا ہے وہی رحمت. تو اللہ کے رحمت کے دروازے کو دستک دے کر ہم کامیاب ہو جاؤں. تو اس طرح یہ عزلت ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے کہ عزلت کے معنی ہے مخلوق سے ہٹ جانا، کٹ جانا، تنہا ہو جانا، الگ ہو جانا. کئی بزرگان دین کے اوپر ان کی طبیعتوں میں عزلت زیادہ غالب رہتی تھی. کئی بزرگان دین کی طبیعتوں پر عزلت نہیں بلکہ معاشرت زیادہ غالب رہتی تھی. لوگوں میں رہنا پسند کرتے تھے تاکہ تبلیغ کرنے کا جو کام ہے وہ آسانی سے ہو جائے. کئی ایسے بزرگان دین ہیں ان کی مبارک زندگیاں عزلت پسند ہوتی تھی. لہذا یہ جو بزرگان دین ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر غاروں میں نظر آتے ہیں. حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ بھئی عراق سے نکلے، یہاں اس وقت پہاڑی شریف ہے، وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 700 سال پہلے کا عالم کیا تھا ہوگا. وہاں 700 سال پہلے کا عالم وہاں پہ کیا تھا ہوگا. تو یہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ دراصل عزلت کے علم بردار ہے. مخلوق سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو جانا. کئی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو عزلت والے بن جاتے ہیں. پھر ہمارے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ عزلت والے بن جائیں، اپنی فکر اپن کرنے والے بن جائیں. بھئی آج ضرورت یہ ہے کہ میری فکر میں کروں، آپ کی فکر آپ کریں. ہر آدمی اپنی فکر کرے. ایک دوسرے سے افادہ استفادہ تو ہے، بھئی ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا ہے، لیکن فکر کرنے کی بات آئے تو اپنی فکر. بھئی آخرت کے اعتبار سے گناہوں کو سوچ کر اپنی فکر کرنا، محاسبہ کر کے اپنی فکر کرنا، رات دن اپنی فکر میں لگے رہنا، دوسروں کی فکر کرتے کرتے ہم اپنی فکر کو فوقیت دینا، یہ عزلت ہے. تو یہ عزلت بہت بڑی چیز ہے. تو دنیا سے کٹ کر، مخلوق سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف اپنی رغبت اور اپنے دل کا میلان موڑ لینا، یہ عزلت ہو جاتا ہے. جب کوئی بندہ عزلت والا ہو جاتا ہے، پھر خاص طور پہ ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہمارے دل روح بہت بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم تنہائی پسند بن جائیں. تنہائی پسند بن جائے. یقیناً دوسرا رخ بھی ہے برکت والا. جیسے جیسے وہ جماعت کے ساتھ رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، بیٹھنا ہے، یہ بھی چلتا رہتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، آپ شامل ہیں تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تراویح کے بعد دعا ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ ہیں. لیکن اکثر اوقات رمضان کے ہم کو چاہیے کہ ہم تنہائی میں گزاریں، بھئی اکیلے میں گزاریں. اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں نصیب ہو جاتا ہے، یقین کا نور آ جاتا ہے، سوچنے کا موقع ملتا ہے، سر اور دل جھکانے کا موقع ملتا ہے، پچھتاوے کا ایک تصور قائم ہو جاتا ہے. لوگوں کے ساتھ رہنے سے اگر صحبتیں نیک ہیں تو اچھی چیز ہے، لیکن صحبتیں آج کل غفلت والی ہو جاتی ہیں تو غافلوں کی صحبت ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم کو چاہیے کہ تنہائی میں رہیں. تنہائی کے لیے مسجد کا مقام ہی ضروری نہیں ہے، گھر کے اندر تنہائی میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ رات میں تنہائی بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کی یاد میں. تو تنہائی والے بن جانا یہ عزلت ہے. یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے اولیاء کی جماعت میں اور سالکین کی جماعت میں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تنہائی اس لیے بہتر ہے آج کے زمانے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے فرما رہے ہیں، وہ بھی ہزاروں سال پہلے، تقریباً 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو تلقین فرمائی اس زمانے میں کہ لا تجالس الموتى، اے لوگو میری نصیحت یہ ہے کہ تم مردوں کے ساتھ مت بیٹھو، مردوں کے ساتھ مت رہو.
فتموت قلوبکم، تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا سرکار من الموتا، یہ مردوں کے ساتھ بیٹھنا رہنا یہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، مردوں کے ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ اے اللہ کی روح اللہ، مردے کون ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے سے آپ روکتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المحبون للدنیا الراغبون فیہا، دنیا کو چاہنے والے اور دنیا میں رغبت رکھنے والے یہ لوگ مردے ہیں۔ تو لہذا تمہیں چاہیے کہ مردوں کے ساتھ مت بیٹھو، جب مردوں کے ساتھ رہیں گے تو تمہارے دل بھی مردہ ہو جائیں، جب دل مردہ ہو گیا تو سخت ہو گیا، مر گیا دل، اس کے بعد دل کے اندر کوئی بات نہیں اتر سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے نصیحت فرما رہے ہیں، تو اس سے ہم کو بخوبی سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ عزلت یعنی تنہائی میں رہنا بہتر ہے، یکسو ہو جانا، تنہائی میں رہنا بہتر ہے۔ یہ ہمارے رمضان کا پروگرام ہے، جہاں تک ہو سکے جتنی مجلسوں میں رہنے کی بات ہے، تراویح کی جماعت ہے، فرض جماعت ہے، پھر کوئی جلسہ ہے، کوئی اجتماع ہے، نیکی کا ایک ماحول ہے، اس میں رہنے کے علاوہ جتنا وقت ہے وہ تنہائی میں گزارے، تنہائی میں گزارے۔ تو یہ بہت زیادہ پسندیدہ بات ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ تم لوگ مخلوقات کو مت دیکھو، مخلوقات کو مت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھا کرو۔ تو اپنے آپ کو دیکھنا اسی وقت نصیب ہوگا جب کہ ہم تنہائی میں بیٹھیں۔ تنہائی میں بیٹھنے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے یہ خیال ہم جما لیں، مخلوقات سے کٹنا ہے نا، کٹنا ہے۔ مخلوقات میں کون ہے؟ مخلوقات میں والد ہیں، والدہ ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، بھائی ہیں، برادران ہیں، چہیتے دوست بھی ہیں، رات رات بھر گپ شپ کرنے والے، بہت زیادہ چاہنے والے ماں باپ بھی ہیں، یہ بھی مخلوقات میں ہے۔ ان سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف مائل ہونا، یہ عزلت پسندی ہے، یہ مبارک کام ہے۔ تو یہ کیسے کریں؟ ماں باپ کو چھوڑ دیں، بیوی بچوں سے الگ رہنا، بیوی بچوں سے ہٹ کر، مخلوقات سے کٹ کر بہت زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزارنا کیسے ہو سکے گا؟ تو اس کے لیے ایک ہی خیال دل میں لانا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ آج جیتے جی کچھ گھنٹے بیوی بچے ماں باپ بھائیوں وغیرہ دوست احباب سے ہٹ کر اللہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتے، تو ذرا اس رات اور شام اور اس اندھیرے کا خیال لائیے کہ جس دن آپ کا انتقال ہوگا تو ساری مخلوقات خود بخود ہٹ اور کٹ کر آپ کو جدا کر دے گی۔ آپ کو کسی صورت میں مخلوقات سے جدا ہونا ہی ہے ایک دن۔ مخلوقات قبر میں ساتھ آنے والی نہیں ہے، ماں باپ ساتھ آنے والے نہیں ہیں، دوست احباب ساتھ آنے والے نہیں ہیں۔ ہم کو تھوڑی دیر کے لیے بہت اچھا دکھتا ہے، لطف آتا، لذت آتی، لذت، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں لذت، فرحت ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنی ایک رائے، ہنسی مسخرے پن کی بات، فرحت بخش باتیں، فرحت بخش غذائیں، مختلف نوعیت کی باتیں، پروگرام، ایک بہت زیادہ ایک دوسرے کے اعتبار سے کلام ہوتا ہے، کلام کی نشست ہوتی ہے، مزہ آتا، مزہ، لذت آتی ہے۔ اور اسی لیے تو ماں باپ کے کہنے پر بھی ہم دوستوں کی نشست کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ مت بیٹھ، لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو جسم ہے، دل ہے، گندا ہو جانے کے بعد بروں کے ساتھ بیٹھنے اور اوقات گزاری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، لذیذ دکھتا ہے وہ ماحول۔ تو اس کو کیسے چھوڑیں؟ عزلت کا مطلب چھوڑ دینا ہے ان کو۔ کیسے چھوڑیں؟ تو بس ایک تصور دل میں لانا ہے، دماغ میں لانا ہے کہ یہ جو گپ شپ کرنے والے دوست ہیں، یہ حضرات ہیں، یہ بیوی بچے ہیں، یہ ماں باپ ہیں، یہ برادران ہیں، یہ سب بالکل ہٹ جائیں گے، پھر یہی لوگ ہم کو عزلت میں پہنچا کے واپس آئیں، تنہائی میں پہنچا کے واپس آنے والے، قبر میں ڈال کے واپس آنے والے۔ تو کل کی عزلت سے بہتر یہ ہے کہ بندہ آج عزلت پیدا کر لے،
آج اللہ سے موانست اور الفت اور محبت پیدا کر لے، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد بھی دوستوں کی محبت کام آنے والی نہیں ہے، اللہ رسول کی انسیت اور محبت کام آنے والی ہے۔ تو اسی لیے عزلت کی عادت ڈالنا ہے۔ تو عزلت کے لیے بہترین موقع رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں وہ جو 11 مہینے ساتھ رہنے والے ہیں وہ بھی جدا ہو جاتے ہیں، شیاطین۔ بھائی ابلیس بھی مقید ہے، شیاطین بھی مقید ہے، سب کو ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں، سب کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کو کھلا چھوٹ دی جاتی ہے کہ اے شیطان کی شکایت کرنے والے، ذرا اب میں دیکھتا ہوں کہ شیطان کو بند کر دیا گیا ہے، شیطان کو مقید کر دیا گیا ہے۔ ہر بات پہ کہتا تھا 11 مہینے، یہ کام کیوں کیا؟ شیطان بھٹکایا۔ فلاں گناہ کیوں ہوا؟ شیطان بھٹکایا۔ فلاں کام برائی کیوں کیا؟ شیطان بھٹکایا۔ ٹھیک ہے، 11 مہینے شیطان کی شکایت، چلو رمضان بھر ہم شیطان کو بند کر کے دیکھتے ہیں کہ اب کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی دیکھیے، اس کا لطف و کرم، بھٹکانے والی طاقت شیطان کو مقید کر دیا، پھر ہم کو میدان میں چھوڑ دیا کہ اب کرو نیکی، اب کرو مجھ کو راضی کرنے کے تدابیر، میں اب آؤ میرے ساتھ تنہائی میں۔ 11 مہینے تو شیطان کے ساتھ تھے، بھئی اب میرے ساتھ رحمان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رکھو، 1 مہینہ اگر میرے ساتھ ہو جائیں گے، 11 مہینے شیطان کے ساتھ رہنے کے جرم کو معاف کر دوں۔ یہ رحمان کے ساتھ رہنے کا مہینہ ہے، یہ عزلت کا مہینہ ہے، تنہائی میں چلے جانے کا مہینہ ہے، یہ اپنی فکر آپ کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے فضل کو پانے کا مہینہ ہے، بھئی اللہ کی رحمت اور برکت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جاتے جاتے ہمارے ہاتھ میں جنت کی سند دینے کا مہینہ ہے، سند دے کے جاتا ہے۔ تو لہذا یہ بہت بڑی چیز ہے، عزلت پسندی، تنہائی اختیار کرنا۔ تنہائی کے پھر کیفیات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ سے مناجات ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے، پھر اللہ کو یاد کر کے رونا، تنہائی میں گناہوں پہ شرمندہ ہونا۔ یہ پورے کیفیات لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں نصیب نہیں ہوتے، تنہائی میں نصیب ہوتے ہیں۔ تو رو رو کے ہم اپنے گناہوں پہ پچھتا کے پروردگار عالم کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ کئی ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ وہ 1 سال 2 سال نہیں، 40 سال مخلوق کو چھوڑ کر صرف تنہائی اختیار کر لی، تنہائی میں چلے گئے، صرف بندہ تھا اور اللہ تھا۔ تو اس طرح ہم کو چاہیے کہ تنہائی میں اختیار کرنے کی بھی عادت، تنہائی اختیار کرنے کی بھی عادت ڈالیں۔ حضرت امام غزالی کے بارے میں آیا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال تک، کتنے؟ 11 سال تک تنہائی میں رہے، صرف فرائض ادا کرنے کے لیے باہر آتے، جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے، پھر اندر چلے جاتے۔ 11 سال کی مدت تک آپ نے تنہائی اختیار کر لی اللہ کی یاد میں۔ پھر ان میں سے 2 سال، 11 سال میں سے 2 سال دمشق کی جامع مسجد کے مینار میں بیٹھے رہے حضرت امام غزالی۔ یہ اس وقت وہ مینار بھی ایک بہت بڑا گنبد نما تھا، یہ مینار نہیں تھا، تو اسی میں رہے اللہ کی یاد میں 2 سال تک۔ حضرت نجم الدین اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ آپ جبل ابو قبیس کے اوپر ایک مدت تک نماز میں مصروف رہے، مہینوں تک نماز میں مصروف رہے۔ تو اس طرح ایک تاریخ ہے بزرگوں کی جو سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ کر عبادت کرتے تھے۔ پھر آخری بات ہے حفظ اوقات۔ جب تک ہم اوقات کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے اور پروگرام نہیں بنائیں گے، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ حفظ اوقات میں دل کی دلچسپی بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ حفظ اوقات کی پاسداری اس طرح کریں، تھوڑا سا پروگرام تو ہم بناتے ہیں رمضان کے درمیان میں
کہ مغرب کی نماز پڑھنا ہے، بھئی افطار کر کے مغرب پڑھنا ہے، مغرب کے بعد پھر کھانا کھانا ہے، پھر اس کے بعد ہم تراویح اور عشاء کے لیے چلے جانا ہے۔ تراویح کے بعد بھی جو وقت ہے یا دن میں جو وقت ہے اپنی مصروفیات کے علاوہ اس کا بھی ایک نظام بنانا ہے، یہ حفظ اوقات۔ پہلے کے لوگ اس طرح حفظ اوقات رمضان آنے سے پہلے بنا لیتے تھے کہ تراویح کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، تراویح کے بعد کیا کرنا ہے، جتنا آرام ہم کو کرنا ہے آرام کے بعد ہم کیا کرنا ہے۔ مہینے میں آرام کرنا نہیں ہے، 11 مہینے سوتے رہے، تو زیادہ سے زیادہ جاگنا ہے، نیند کو کم کرنا ہے۔ قلت نوم یہ بہت زیادہ اہم ہے، قلت نوم، نیند کم ہو حتی المقدور۔ تو تراویح کے بعد ہم کیا کریں، اس کا ایک پروگرام بنانا ہے کہ تراویح کے بعد وہ جو عزلت کی بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے تراویح کے بعد ہم کچھ تھوڑا سا اپنے اندر چستی نشاط پیدا کرنے کے لیے چائے یا کچھ مختصر سا کھانا لے لے، پھر اس کے بعد اللہ کی یاد میں یکسو ہو کر بھئی 1 گھنٹہ میں اللہ کی یاد میں ذکر میں بیٹھ جاؤں گا، پھر 15 منٹ استغفار میں بیٹھ جاؤں گا، 15 منٹ توبہ میں بیٹھوں گا، پھر اس طرح 1 گھنٹہ کہیں موقع مل رہا ہے تو علم دین حاصل کرنے میں بیٹھ جاؤں گا۔ یاد رکھیں ماہ رمضان میں علم دین حاصل کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں رزق میں بہت زیادہ برکت عطا کرتا ہے، علم دین سب سے بڑا رزق ہے، یہ روحانی رزق ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، کوئی کتاب پڑھیں، مسائل کی کتاب، فضائل کی کتاب، بھئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر مشتمل، محبت پر مشتمل کوئی کتاب، اتنے دیر ہم کریں گے۔ پھر یاد رکھیں کہ یہ جو کتاب پڑھنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، اس کا بھی ایک نظام وقت مقرر کر لیں تو اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ رات بھر نوافل پڑھنے سے وہ ثواب نہیں ملتا جو چند منٹ علم دین حاصل کرنے پہ ثواب ملتا، چند منٹ، چند گھڑیاں۔ پھر ہم سحر میں اٹھنا ہے تو ایک نظام ہونا ہے، سحر کے عین وقت نہ اٹھنا ہے، سحر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، بلکہ نظام ایسا بنا لیا جائے، خاص طور پہ اتوار سے پہلے کا جو دن ہے، جو اتوار کی شب ہے، دوسرے دن چونکہ اتوار چھٹی ہے تو رات میں تراویح کے بعد توبہ، استغفار، تنہائی میں رہ کر رونا، آہو بکا کرنا، یہ ہونے کے بعد رات بھر جاگنے کا پروگرام کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ بنا لیں، پوری رات قیام ہو، کیونکہ صبح اتوار ہے، فجر کے بعد سو سکتے ہیں، طویل نیند سو سکتے ہیں، تو لہذا ہم پوری رات عبادت، توبہ، استغفار میں ہفتے میں 1 دن ہو رہا ہے کام والوں کے لیے، جو روزانہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جاگ سکتے ہیں، کیونکہ جاگنا تو بس مہینے رمضان میں یہ ہم کو بخشش دینے کے لیے آیا ہوا مہینہ ہے، بہت بڑی عطا کرنے کے لیے آیا ہوا مہینہ ہے۔ جو کچھ کرنا ہے آنے والے مہینے میں کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے اس میں کرنا ہے، بس وہ نیکیوں اور عبادتوں کا موسم ہے، موسم ہے، موسم ہی میں پھل لگتے ہیں تو اسی میں ہم کو کرنا ہے۔ تو ہفتے کا جو دن ہے اور اتوار کی جو شب ہے، کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ اس طرح اتوار کی شب رات بھر جاگے، رات بھر کچھ پڑھنے میں تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد توبہ استغفار میں، پھر اللہ کی یاد میں، پھر دیگر معمولات میں، قضائے عمری میں، قضائے عمری میں کہ نمازوں کی قضا ہو جائے، اس طرح کا ایک معمول بنا کر تہجد، پھر اس کے بعد سحر، سحر کے بعد فجر، فجر کے بعد پھر تھوڑا سا آرام۔ تو یہ روزانہ ہو سکتا ہے تو روزانہ ہے، یہی حفظ اوقات کا نمونہ ہے۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے ماہ رمضان آنے سے پہلے، حفظ اوقات، کہ اوقات کو ہم تقسیم کر کے رکھیں۔ کوئی بھی کام دنیا کا بھی تقسیم اوقات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بھئی آفس میں آپ کام کر رہے ہیں، اوقات تقسیم، آپ دکان اور شو روم کے مالک ہیں، اوقات تقسیم ہے آپ کی، تو نیکیوں میں اوقات کیوں تقسیم نہ ہو؟ تو نیکیاں تقسیم اوقات کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ پھر اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کریں گے تو اس میں فرحت پیدا ہوگی۔ یہ آدمی کی فطرت ہے، طبیعت ہے کہ ایک کام کرتے کرتے آدمی اکتاہٹ میں آ جاتا ہے۔ جب آدمی ایک نہ کام کرتے کرتے دوسرا کام لے لے تو اکتاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو
خصوصی طور پر رمضان کا مکمل بہت زیادہ اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔